صفحہ نمبر 91 91 اور اس کا کچھ حصہ اگلے پیج 92 پر ہے، 91 اور 92، اور وی لاگ نمبر ہے 67 ہیڈنگ ہے ہمارا صراط مستقیم کون سا رستہ ہے۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ فاتح 1 سے لے کر 7 آیت تک اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی، یہ تقی عثمانی کے والد ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہوں، اور مراد اس سے دین کا وہ رستہ ہے جس میں افراد اور تفریط نہ ہو۔ افراد کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو۔ ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے، الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور صادقین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، مقبولان بارگاہ الہی، کہ یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہے، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوئے، یعنی تابع ہوئے، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناوقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، اور دین کی مقرر حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ آیات کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جہل گمراہ اور دین میں غلو افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جن میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کی اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7ویں آیت کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ ہے، دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، ورنہ
خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں، اسی لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کا ہیڈنگ ہوگا صراط مستقیم کتاب اللہ اور جان اللہ دونوں کے مجموعہ سے ملتا ہے، یعنی صراط مستقیم کتاب اللہ اور جان اللہ دونوں کے مجموعہ سے ملتا ہے۔ یہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔